بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. سورۃ مریم آیت نمبر 70. ذکر چل رہا تھا مشرکین کا جو قیامت کے دن کا انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کھلی آیتیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کفار کہتے ہیں ایمان والوں سے أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، یعنی کس کی بہترین مجلسیں ہیں، کون اچھی طریقے سے شان و شوکت سے اچھی طریقے سے بیٹھتے ہیں. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. یعنی دنیائی حساب سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ، ہمارے پاس ہر وہ چیز، اور ہمارے محفلیں، ہماری مجلسیں جو ہے نا اچھی ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نہود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں. یعنی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں عاد اور سمود، فرعون، حامان، قارون، شداد وغیرہ تمام کا. کہتے ہیں کہ وہ تو تم سے زیادہ پیسے والے تھے، ان کے پاس تم سے زیادہ ان کے پاس جو ہے نا لاؤ لشکر، ان کے پاس بڑی بڑی پہاڑوں میں پہاڑیں تراش کر وہ کوٹھیاں بناتے تھے بڑی بڑی. تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم ان کو بھی تباہ کر دیے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی خوب مدت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی عذاب یا قیامت کو اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کس کی مجلسیں شاندار ہیں، کون جو ہے نا جہنم میں ہے، کون جنت میں ہے. جنت میں شاندار محفلیں ہوں گی، آپس میں جنتی ایک ساتھ ایک دوسرے کے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کر کے، اس دن کو جب تم جہنم میں جاؤ گے تو جب معلوم ہوگا کس کی محفلیں زیادہ اچھی ہیں. وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جس کو ہم ہدایت دیے ہیں، وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جن کو ہم نے ہدایت دی ان کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھتے جاتی ہے، ان کو جو ہے نا وہ اپنی ہدایت میں اور زیادہ مضبوط ہوتے آتے ہیں. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. اور باقی رہنے والی چیز جو ہے نا صالح اعمال ہے انسان کے. یہاں کا پیسہ، یہاں کی ہر وہ چیز، یہاں کی کوئی باقی نہیں رہے گی یہاں. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں مَا عِندَكُمْ يَنْفُدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. تمہارے پاس جو بھی ہے تمہارے جیبوں میں، تمہاری تجوریوں میں، تمہارے کوٹھیوں میں، تمہارے لاکرز کے اندر جتنا ہی پیسہ کروڑوں روپیہ تمہارا جو ہے وہ یہیں پر جو ہے نا اڑ جائے گا. مَا عِندَكُمْ يَنْفُدُ، تمہارے ہاتھ میں جو ہے تمہارے وہ اڑ جائے گا. وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو رہے گا وہ باقی رہے گا. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیز اچھے اعمال، اچھے صالح اعمال. تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے صالح اعمال یہی کر لو.
آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلاکت اور جو ہے نا وباؤں کا اور بلائیات آفات کا زمانہ آ گیا ہے۔ صبح دیکھ رہے ہیں آدمی زندہ تھا، شام میں معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کاش کہ وہ سوچے گا کہ کاش کہ میرے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنے پاس لاکھوں کروڑوں روپے تھے، کاش کہ میں خرچ کر دیتا وقت آنے سے پہلے، لیکن مہلت ختم۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اس مسائل اور وبا اور بلایات کے ٹائم میں لوگوں کی مدد کریں، اپنا جو ہے خیر جو ہے ان کے پاس کھول دیں مساکین اور غربا کے لیے، اور ان کو جو ہے نا ان پر خرچ کریں تاکہ تمہارے لیے کام آئے ہو۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر اطلاع ہے؟ کیا اس کو غیب کا علم ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے کہ میں تجھے دوں گا وہاں پر؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، نہیں ہم تو لکھ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ، ونمد له من العذاب مدا، اور عذاب میں جو ہے نا ان کو اور ڈھیل دیتے جاتے ہیں، تمدید یعنی، اور ان کو جو ہے نا ڈرسیٹ اور چھوڑتے جاتے ہیں جو اپنی دنیا میں زینت میں جو ہے نا اور پڑے رہے وہ۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہر قیامت کے دن ہر آدمی کو فردن فردن اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر دینا پڑے گا، فردن فردن اس کا حساب ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے الہوں کو اپنے شریک بنا لیا اللہ تعالیٰ کے، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں عزت ہے۔ کلا، بولتے نہیں، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، قیامت کے دن وہ مشرکین وہی جو بت تھے ان کو لائیں گے ہم اور ان کو آواز دو بولیں گے کہ ان کی مدد کچھ کر سکتے ہیں تو کرو۔ سیکفرون، وہ انکار کریں گے، ان سے بری ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تم کو ہماری عبادت کرو نہیں کہا، ہم تو بیزار تم سے۔ سیکفرون بعبادتہم، اپنی عبادت کروانے کا جو ہے نا وہ انکار کریں گے، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے ضد میں ان کے مخالف میں ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ نہیں، الشیطان یزین اعمالہم، شیطان جو ہے نا ان کے عملوں کو زینت دیتا ہے، بھائی تیرے پاس پیسہ ہے، تیرے پاس یہ ہے، تو یہ ہے، ایسا ہے۔ یہ لوگوں کے پاس مساکین کچھ بھی نہیں ہے مومنین کے پاس، بس تم ٹھاٹ میں رہو۔ تو شیطان ان کو زینت دیتے ہیں، کفار مشرکین مکہ ایسی کرتے تھے۔ فلا تعجل علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جلد بازی مت کرو، انما نعد لهم عدا، ہم ان کو جو ہے نا پیش کریں گے ہمارے سامنے قیامت کے دن، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم جو ہے نا متقین کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے صف بستہ، اور وہ خوش رہیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ سواریوں پر ایک ساتھ پورے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئیں گے مومنین متقین۔ ونسوق المجرمین علی جہنم وردا، ہم مجرمین کو جو ہے جہنم کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لیے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ رحمان کی طرف سے قول و قرار لے لیا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے فلاں بابا، ہمارے فلاں لوگ، ہمارے فلاں اولیاء جو بولتے ہیں ہماری سفارش کریں گے، ہماری جو ہے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعہ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دیا، جیسا کہ اللہ احادیث میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شہید جو ہے نا اپنے ماں باپ کی، اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، ایک حافظ قرآن اپنے والدین کی تاج پہنائے گا اور ان کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ استثنائیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بعض کو دیا ہے شفاعت کرنے کا حق۔ نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، نام نہاد نہیں، میں نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے رہے، نہیں ساری زندگی اب میرے تو معاف ہو گیا، میرے نبی جو ہے نا شفاعت کریں گے، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان کو ہمارا رحمان کا بیٹا ہے کہتے ہیں، یعنی نصارہ کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو بہت ہی خطرناک بات لائے انہوں نے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، یعنی ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لقد احصاهم عدهم وعدا، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے، سب کو پوری طرح گن بھی رہا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کا اولاد ہو، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، یہ سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ مال ہی کچھ کام آئے گا وہاں پر، نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ بس جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، پس تم زمین و آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے، اور زمین کا ہر فرد، ہر وہ اس کے ساتھیاں سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ تو قرآن جو ہے نا مومنین کے لیے مبشرات، تبشیر ہے، اور ان کو بشارت ہے جنت ملنے کی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے صدیوں میں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ رِكْزًا، کیا انہوں نے کبھی سنا ہماری عذاب کی آہٹ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکس بولتے ہیں جو جوتا آدمی جب زمین پر چلتا ہے تو جوتے اور زمین کے اوپر جو بیچ میں جو کنکر ہوتا ہے، جو جب اس کی پیروں کی وزن سے جو ہے نا کنکر جب پھٹتا ہے کر آواز آتی ہے رکس، تو اس قسم کی معمولی سی آواز بھی نہیں آئی ان لوگوں کو۔ عاد اور سمود جب بڑے بڑے محلات بنا کر جو ہے رہتے تھے، اس کے اندر رات میں سو رہے تھے کہ صبح میں اٹھیں گے پھر ہم موج مستی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ رات میں ان کو ایسا پکڑا کہ ان کو معمولی سی آہٹ بھی نہیں ہوئی، اور ان کو لے گیا پورا اوپر بستی، پوری کی بستی اوپر سے پھر پلٹ دیا اور وہ تباہ ہو گئے پورے۔ آج دیکھیے آپ آثار ان کے کہ اوندے پڑے ہیں سب۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، کیا وہ لوگ کچھ حس پائے ہو یعنی عذاب کی؟ نہیں، نہ تو رکس کی آواز بھی نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔